बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज नाज़रीन हम बात करेंगे, कुछ रोज़ पहले पूरी दुनिया में ईद उल फ़ितर मनाई गई और बड़े जोश व ख़रोश के साथ ये ईद मनाई गई। पूरी दुनिया ने यकीनन इस ईद को सेलिब्रेट किया। रमज़ान के बाद ईद तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से और उस तोहफ़े को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन दुनिया के अंदर दो खित्ते ऐसे हैं जहाँ पे इस ईद पे भी वो समा था जो ईद से पहले था, यानी जो सऊबतें वो ईद से पहले उन पे गुज़र रही थी वही ईद वाले दिन भी गुज़र रही थी। यानी मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन के हवाले से और मक़बूज़ा कश्मीर के हवाले से। मक़बूज़ा कश्मीर पे अगर हम बात करें तो शब क़द्र हो, इससे पहले के कुछ मज़हबी त्यौहार हों, दिन हों, या फिर हम जुम्मतुल विदा के हवाले से बात करें तो जामे मस्जिद मुक़फ़िल थी और ईद के इज्तिमात के ऊपर भी पाबंदी आयद थी। नौजवानों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया जा रहा था। ईद वाले दिन भी नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। ईद की रात जो है वो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस के ज़रिए वो छापे मारे गए और मुसलमानों के घरों में, कश्मीरियों के घरों में छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया और हमने देखा कि ईद जो है वो बिल्कुल मैसूर होकर कश्मीरियों ने गुजारी और यकीनन ये पूरी दुनिया इन तकालीफ को देख रही है, लेकिन कोई आवाज़ इसके ऊपर नहीं आ रही है। कश्मीरियों ने दोबारा रेजिलियंस का मुजाहरा किया। उन्होंने ईद की नमाज़ तो अदा की, यकीनन संगीनों के साए के नीचे ही ईद की नमाज़ अदा की गई। पकड़ धकड़ में ईद की नमाज़ अदा की गई। जेलों के अंदर उन्होंने कश्मीरियों को ईद वाले दिन भी महबूस रखा और उन्हें ये इजाज़त नहीं थी कि जो जेल में मुक़य्यद वहाँ पे हुर्रियत रहनुमा हैं कि वो अपने प्यारों से ईद वाले दिन भी मुलाकात कर सकें। जो मज़हबी आज़ादी है मक़बूज़ा कश्मीर के अंदर, हर गुज़रते दिन के साथ वो मफ़क़ूद होती जा रही है, वो मादूम होती जा रही है। वो बिल्कुल भी मैसर नहीं है कश्मीरियों के लिए। अगर वो मैसर है तो वहाँ पे बाहर से लाए गए उन हिंदुओं को मैसर है जिन्हें इंतहा पसंद फ़ाशिस्ट रजीम ने अपने मकसद के हुसूल के लिए लाया है। इस पर मौजू पर बात करेंगे कि ईद वाले दिन भी जो फ़ाशिस्ट इंतज़ामिया थी वो कश्मीरियों से इस कदर ख़ाइफ़ थी, इस कदर डरी हुई थी कि उसने कश्मीरियों को ये अलाउ नहीं किया कि वो ईद की सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर सकें, ईद के इस मजहबी त्यौहार को इस्लामी तौर और तरीके के मुताबिक मना सकें। ये उन्होंने अलाउ नहीं किया। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फजर राबिया पाशा साहिबा ने, तज्ज़ियाकार हैं, हमारा स्काइप के ज़रिए साथ दे रहे हैं। अली रज़ा सैयद साहब चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल यूरोप के, और हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन किया है फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब ने, नामवर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया के तकरीबन 1.8 अरब मुसलमानों ने ईद उल फितर मनाई, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि दुनिया में 3 खित्ते ऐसे हैं जहां आज भी मुसलमान जुल्म, जबर और खौफ व हिरास के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ईद उल फितर क्या मनाएं? उन्हें तो बुनियादी इंसानी हुकूक तक मैसर नहीं। गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर, फलस्तीन और खुद भारत में बसने वाले मुसलमान बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। खवातीन ईद उल फितर के रोज बनाव सिंगार करती हैं, लेकिन मकबूजा वादी में ऐसा नहीं है। ये कश्मीर है, आज मैंने इतना देखा, कल फिर से बंद होगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, फिर मुझे गालियाँ खानी पड़ेगी, फिर मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। मतलब इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जिनके बाप, खावंद, भाई और बच्चे काबिज भारतीय फौज के हाथों जान की बाजी हार चुके हों, वो आखिर बने सवरे भी तो किस
کے لیے۔ आंखों के सामने पकड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं पकड़ा, घर ले आते हैं, छापे में लाते हैं, फिर पकड़ के ले जाते हैं वर्दी वाले, PSF वाले, आर्मी वाले, टास्क फोर्स वाले, फिर कहते हैं हमने पकड़ा ही नहीं। ये कश्मीरी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें यतीम करने वालों को सजा दिलवाने के लिए आलमी बिरादरी ने क्या किया। आखिर RSS, भारतीय फौज और इसराइल को कब लगाम डाली जाएगी। महज 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर में 860 से जायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। लापता अफराद की तवील फहरिस्त इसके अलावा है। निस्फ बेवाओं की जिंदगियां किस कर्ब का शिकार हैं, क्या कोई पूछने वाला है। देखो इधर कितना आर्मी है, कितना फौज है, रास्ते में चलने नहीं देता, वो डंडे के साथ मारता है। सवाल ये है कि आखिर इंसानी हुकूक का हमा वक्त राग अलापने वाली आलमी बिरादरी क्या कर रही है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अली रज़ा सैयद साहब, आपको इसमें शामिल करूंगा। सर, क्यों ज़िंदगी तंग है? ईद वाले दिन भी नमाज ईद की जगह कश्मीरियों ने नमाज जनाजा पढ़ी। पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसको अगर देखें तो कश्मीरी जो हैं वो तो पिछले 70 साल से ये सह रहे हैं सारा कुछ। और ये पाबंदियां, ये ईद वाले दिन बच्चों को उठाना, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने देना, जो उनकी मजहबी आज़ादी है, जो नमाज ईद होती है उससे भी रोकना। जुमातुल विदा का आपने देखा कि जुमातुल विदा पे उन्होंने ताले लगा दिए, उन्होंने जुमा भी नहीं पढ़ने दिया, और ये मसलसल एक कई सालों से सिलसिला जारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो आलमी बरादरी है उसकी तरफ से कोई उस तरह का मौसर रिएक्शन नहीं आया। वो कभी कभी कंडेम तो कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको भारत पे प्रेशर डालना चाहिए वो नहीं हुआ। ये चाहे आप देखें कि जी शायद जी, हम आलमी बरादरी पे यकीनन आते हैं और आपसे ही उसके ऊपर राय भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखुसूस दुनिया में किसी जगह पे भी होगा, तकरीबन 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं, सब ने ईद मनाई, क्या कश्मीरियों को ईद मनाने का हक नहीं था? पूरा हक है, उनको भी उसी तरह का हक है। लेकिन अब देखना यह है कि जो फाशिस्ट रजीम इस वक्त भारत पे मसलत है, वो भारत के अंदर भी जो मिनॉरिटीज हैं उनको भी उनके जो मजहबी रसूमात हैं उसको अदा करने से वो मना करते हैं, उसको रुकावटें डालते हैं। चाहे वो मुस्लिम, खासकर मुस्लिम जो मिनॉरिटी है वो वहां पे इस वक्त उनके जबर का सामना कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनको भी आप देखें कि उनके साथ भी क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पे उनके साथ क्या हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर, रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है मोदी सरकार की। और इसको रोकने के लिए हमें जो हमारे भाई हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो तो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं जो उनके बस में है। लेकिन हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ यकजहती के तौर पे जो है वो उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि भारत जो है उसकी ये जो जालमाना पॉलिसीज हैं जो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इसको रोकने के लिए कोई अमली इक़दामात दुनिया से करवाए जाएं। जी फजर राबिया पाशा साहिबा, आप एक खातून हैं, ख़वातीन का तो बड़ा ईद के ऊपर, इस तरह के त्यौहार के ऊपर बड़ा एक चाह होता है, बड़ी उनका दिल होता है कि ईद के दिनों को मनाएं। जिस खातून के बच्चों को ईद वाले दिन भी भारतीय फ़ौजी अगवा करके लेके जाएं, जिस खातून का खावंद के बारे में ये पता ना हो कि वो ज़िंदा है, ये मर गया है और वो हाफ विडो की ज़िंदगी गुजारे, जिस खातून को ये ना पता हो कि उसके भाई को जो उठा कर लेकर गए हैं उसे मार दिया गया है, ये ज़िंदा है, उसके लिए कश्मीर में कोई ईद है? नहीं जी, आप देखें, अगर हमारे घर में इस तरह का हो रहा हो कुछ, तो क्या आपके दिल में खुशी होगी? जब आपके दिल में ईद का मतलब ही खुशी मनाना है, और आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब आपके अपने प्यारे आपके साथ नहीं होंगे? तो आप अकेले उसको आपने मतलब, अगर मैं अपने आप को उस पोजीशन में रखूं और उसके बारे में सोचूं, तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं हाथ पे मेहंदी लगाऊं, मेरा दिल नहीं करेगा मैं रंगीन चूड़ियाँ पहनूं, मैं मेकअप करूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, नए कपड़े पहनूं। एक सुन्नत है हमारी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे अली साहब ने कहा कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो उनको नहीं मिल रहा। रिलीजियस फ्रीडम, इस सब का फिर
جو نفسیاتی اثر ہے وہ خواتین پہ کتنا پڑتا ہوگا؟ بہت زیادہ. دیکھیں خواتین تو آر دیر ان دا مڈل آف اٹ, اور وہ نہ صرف ان کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں, ریپس ہوتے ہیں, بہت چیزیں ہم دیکھی ہیں کہ خواتین پریگننٹ ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا جاتا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں انفارچونیٹلی ان کو ڈائریکٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب وہ جیسے ہاف وڈو کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ان کے گھر پہ ہسبینڈ نہیں ہے تو وہ گھر بھی مینیج کر رہی ہیں, وہ آپ کا سارا پریشر کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, وہ سارا پریشر خاتون کے اوپر جا رہا ہے. تو ایک میرے خیال سے ایک خاتون ویسے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے اپنے گھر میں, اس گھر کو اکٹھا رکھنے میں. تو یہ جب اتنی زیادہ ظلم ہو رہے ہوں, اس کے بچوں پہ ہو رہے ہو, بیٹیوں کا ریپ ہو رہا ہو اس کے سامنے, تو اس طرح کی جب تکلیفات وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی مینٹل ہیلتھ پہ, جس کی ہم کوئی بات نہیں کرتے انفارچونیٹلی گلوبلی. اب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو ہم خواتین کی مینٹل ہیلتھ کی تو بات ہی نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. اب ایک اسٹڈی آئی ہے اس کے مطابق کشمیر میں ہر 5ویں خاتون جو ہے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہے, جسٹ بیکاز آف دا فاشسٹ رجیم. بالکل آف کورس, اور میں بھی زیادہ ہی ہوگا ٹو بی آنیسٹ. میں تو آئی بلیو کہ ایوری ادر وومن مسٹ بی انڈر سویئر اسٹریس اینڈ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی جو وہ فیس کر رہی ہوں گی. ایسے تو مطلب آپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, جب آپ کے نیبر کے گھر میں ہو رہا ہو, دیکھیں آپ کے اوپر خالی صرف اپنے گھر کا پریشر نہیں ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان اسپیشلی ہم لوگ بہت ہمارے مذہب میں کمیونٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کمیونٹی کو سپورٹ کرنا, آپس میں مل کے رہنے کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ کے ساتھ والے گھر میں بھی کچھ ہو رہا, اگر آپ کے گھر میں نہیں ہوا فار ایگزامپل, ویسے تو میرے خیال سے کشمیر میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں جو ان سے بچا ہو, لیکن اگر نہیں ہوا, اگر آپ بہت خوش قسمت ہو گئے تو, لیکن جو آپ کے ارد گرد سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا بھی اثر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے, آپ کے بچوں پہ. آپ کی بچے پیدا ہو کے اب بڑے ہو رہے ہیں اسی سسٹم میں, وہ اس انگزائٹی کو لے کے بڑے ہو رہے ہیں. تو وہ تو ہر چیز دیکھیں, اور وہ پھر یہ چیزیں افیکٹ نظر آتے ہیں چیزوں کے, ہر کہیں نہ کہیں آپ کو وہ اس چیز کا افیکٹ لازمی نظر آتا ہے. تو ایک بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ, اور میں کہوں گی کہ یہ جب ہم حالات دیکھتے ہیں, فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں, کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں, ہمیں اللہ کا پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ماحول میں, لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے درد ہے. آف کورس ہمارے دلوں میں درد ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان بنا تو ہم لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو انڈیا کے حالات ہیں مسلمانوں کی, باقی ساری مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے, آپ دیکھیں نا پورا ایک جو نیریٹو پروموٹ انڈیا میں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں, دیکھیں پاکستان میں کہیں پہ کسی ریلیجس کسی بھی مائنورٹی کو کہیں پہ نہیں روکا جاتا. وہ اپنے جو ان کے فیسٹیولز ہیں, جو ہر کسی نے اپنا سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے, وہ پوری اس انڈیپینڈنس سے, فریڈم سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ چاہے کرسچن کمیونٹی ہے, وہ چاہے ہندو کمیونٹی ہے, وہ چاہے سکھ کمیونٹی ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں بھی ایک بہت ڈائیورس کمیونٹیز, آپ کو پتہ مائنورٹیز موجود ہیں, لیکن ہر کسی کو وہ فریڈم حاصل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے شاید ملک میں اور بہت سارے کے مسائل, اور یہ مسئلے کا مسئلہ نہیں. میں فیض اللہ فراق صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں. فیض اللہ فراق سے ہمارے دونوں مہمان جس طرح سے منظر کشی کی ہے, جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بپا ہو رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی اس فاشسٹ رجیم کے خلاف وہاں کا نوجوان, وہاں کا بوڑھا, وہاں کا بچہ اور وہاں کی خاتون کس قدر نفرت کرتے ہیں, جنہیں عید بھی منانے نہیں دی جا رہی, جنہیں نماز جمعہ کے اجتماعات میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, جنہیں باقی جو مذہبی دن ہیں ان کو بھی منانے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر دنیا کے واحد ٹیریٹریز ہیں جہاں پہ جو عید کی خوشیاں ہیں جو دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمان منا رہے ہیں, اس سے وہ محروم ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی عشروں سے وہاں پر ان کے اوپر جو بنیادی انسانی حقوق کے دروازے ہیں وہ بند ہیں. سیاسی حقوق بھی بند ہیں اور مذہبی حقوق بھی بند ہیں, اور مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں ہیں, ان پر ہندوستان کی جابر و ظالم حکومت نے اپنی سرپرستی میں وہاں پہ پابندی لگائی ہے. اور ان کی سرپرستی میں وہاں کے ان کے RSS کی جو گنڈے ہیں, بدماش ہیں, وہ گھستے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں, اور وہاں پہ بہنوں کے سہاگ اجاڑے جاتے ہیں, ماؤں کے گود خالی کیے جاتے ہیں. یہ جبر آج کا نہیں ہے. اور اس بار بھی دنیا بہت ترقی کر گئے ایک حساب سے, لیکن کشمیر کے اندر جبر نے ترقی کی ہے, کشمیر کے اندر ستم نے ترقی کی ہے,
کشمیر کے اندر بے گناہوں کے خون نے ترقی کی ہے. جس طرح کی عید پوری دنیا کے مسلمان ایک سیلیبریشن کرتے ہیں, مناتے ہیں, خوشی کا دن ہے, لیکن کشمیر اور فلسطین پر یہ غم کا دن, غم کا پہاڑ بن کے آتا ہے. وہاں کے مظلوم مسلمان عید کی نماز تو پڑھتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے, سنگینوں کے تلے پڑھتے ہیں, جبر کے تلے پڑھتے ہیں, وہ کسی طور پیچھے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو خوشی ہے عید کی وہ ان کو میسر نہیں ہے. جو دوسرے مسلمانوں کی عید کی خوشی ہے وہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو میسر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو بربریت ہے کئی اشروں سے جو جاری ہے اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے, اس جبر کا دروازہ بند ہونا چاہیے. کئی نسلیں اس ظلم اور جبر کا شکار ہو کر اپاہج ہو چکی ہیں, نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور کئی جانے جا چکی ہیں, شہید ہو چکے ہیں. آج دنیا کو اس پہ ریئلائز کرنا چاہے اور اس پہ سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی وہ طاقتیں جو گلوبل فورمز میں بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہیں ان کو کم سے کم انسانی حقوق دیکھنا چاہے. مسلمان دور کی بات ہے, یہ مسلمان بھی تو انسان ہے نا, کشمیری بھی تو انسان ہے. وہاں پہ انسانی حقوق کے طور پر اس کیس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے, اور جو جبر وہاں کے انسانوں پر ہوتا ہے اس پر عالمی قوتوں کو, عالمی اداروں کو اس پر سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر جو جبر ہے اس کا راستہ روک کر یہاں کی خوشیوں کے دن ہے وہ کشمیریوں کے لیے نصیب ہونے چاہیے. جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. علی رضا سید صاحب یہ فرمائیے, ہم اس بے حسی کی بات اب کیوں نہ کر لیں جو ہمیں دنیا کی طرف سے نظر آتی ہے. کیا دنیا عید کے ان دنوں کے اندر یا باقی مذہبی جو دن ہیں ان کے اندر کشمیریوں کی حالت زار اور فلسطینیوں کی حالت زار نہیں دیکھ رہی کہ انہیں بالکل بھی بیسک رائٹ بھی اویلیبل نہیں ہے؟ اس پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ کہ آپ نے کل دیکھا ہوگا روانڈا میں 1994 میں ایک جینوسائیڈ ہوا جی, جو 100 دنوں میں تقریباً 800 کے لگ بھگ بندوں کو قتل کیا گیا. وہ اتنے سالوں کے بعد وہ ریکگنائز ہوا ہے. اور اسی طرح بوسنیا کا آپ دیکھیں کہ وہاں جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی کئی سالوں کے بعد جینوسائیڈ ریکگنائز ہوا. اور آج اس کے باوجود کہ یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے ہے, آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور آئی سی جے میں کیس چل رہا ہے, یہ آج سے کچھ سالوں کے بعد ہم کہیں گے کہ واقعی یہ ظلم تھا. اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن کوئی جو پاورز ہیں جن کے پاس طاقت ہے اس چیز کو روکنے کی وہ اس میں مداخلت نہیں کر رہی, وہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی. تو یہ اگر آپ اس سارے سیناریو کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ انسانی جو تاریخ ہے اس میں پہلے یہ جینوسائیڈ ہونے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ واویلا کیا جاتا ہے. دیکھیں جینوسائیڈ یا اس طرح کی قتل و غارت گری جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہیں, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رپورٹس موجود ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا اس کو دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے وہ ممالک جو پاورفل ہیں ان کو کس طریقے سے, کیا وہ واقعی ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, کیا واقعی ہیومن رائٹس جو ہے یہی ان کی پریورٹی ہے یا ان کے مفادات کہیں اور ہیں, ان کے مفادات بزنس میں ہیں, ان کے مفادات اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس میں ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں بار بار یہ جو عالمی برادری ہے, جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں اس میں, یونائٹڈ نیشن میں ہمیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی آواز کو بھی سنا جائے گا. جی فجر رابعہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہوتی ہے کہ کشمیری وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, کشمیری انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہیں جس طرح کی قدغنوں کا سامنا ہے, جس طرح سے وہ پابندی سراسر ایک اوپن جیل کے اندر کشمیر کو کنورٹ کر دیا گیا ہے, تو کوئی تو ہوگا جو ان کے لیے آواز حق بلند کرے گا. پاکستان تو کر رہا ہے اپنے حصے کا, اپنے حق کا ادا کر رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس کا بنتا ہے خاص طور پہ عید کے اس دن کے اندر جو مذہبی آزادی نہیں ہے کشمیریوں کو, اس پر کوئی بات کرنی چاہیے. آف کورس کرنی چاہیے. اور یہ جو عید کی سیلیبریشنز بین بیسکلی جو ابھی کی جا رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم ہر سال سنتے ہیں کہ عید کی سیلیبریشنز بین کی گئی ہیں, اور یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ حیران کن بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو سنتی نہیں ہے, دیکھتی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالکل اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل دیکھیں ایک میں نے بہت ٹائم انگلینڈ میں گزارا ہے اور وہاں پہ جتنا میں نے کام کیا، ایک چیز جو آپ سمجھیں کہ ایز پارٹ آف آر ٹریننگ آلویز واز کہ ہیومن رائٹس آر ویری امپورٹنٹ، بیسک ہیومن رائٹ. اچھا انگلینڈ ایک جیسے کمیونٹی ہے جہاں پہ بہت سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، پیسفلی رہتے ہیں، گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ وہ لا سب فالو کریں اور کہیں پہ کوئی ریسزم نہ ہو، جیسے کہیں پہ کوئی ڈویژن نہ ہو. تو یہ چیزیں میرے لیے اگر میں نے وہاں پہ کام کیا تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ ان سوسائٹیز کے لیے اٹس پارٹ آف دیر بیسک فاؤنڈیشنز. تو جب آپ کے ملک کی ایک فاؤنڈیشن یہ ہے جو کہتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنا مذہب پورے فریڈم سے آپ اس کو کریں، فالو کریں، آپ جو بھی جس مذہب سے بھی آپ فالو کریں، تو یہ سارے ممالک جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے چیمپئنز، اور یہ پیلسٹائن کے بھی ہم نے ایشو میں اس کو بہت دیکھا کہ وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب لوگ جب خود کلیم کرتے ہیں، انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی ورلڈ کی ڈیموکریسی، کون سی ڈیموکریسی ہے؟ کہاں پہ کس چیز کو آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں؟ اگر آپ خود پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ان لوگوں کے لیے جو جن کو نہیں ان کی مذہبی آزادی مل رہی؟ ریلیجس فریڈم آپ کیسے کسی سے چھین سکتے ہیں؟ ہم نے بہت ساری آپ یہ مطلب پورے انڈیا میں ہو رہا ہے، کشمیر میں تو آف کورس ایک لیول ہی ایک زیادہ ہے، ایک زمانے سے، ایک عرصے سے، ڈیکیڈ سے ایک چیز چل رہی ہے اور کانسٹنٹلی وہی چیز ہر سال بڑھتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے، اس میں کہیں کوئی بہتری نہیں آتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ممالک ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپ، تو جب یہی کنٹریز جو ہے اس چیز کو اتنا کلیم کرتے ہیں تو پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز کیوں ہوتا ہے؟ مطلب میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم لوگ اگر آپ اپنے ملک میں آزادی دے رہے ہیں اور آپ اس کو بہت اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کے لیے، تو جب آپ کے اسی دنیا کے ایک دوسرے حصے میں نہیں ہو رہا تو آپ ان کنٹریز کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کا سارا کچھ بہت اچھا، لیکن آپ اس کے اوپر کوئی کہیں پہ اسٹینڈ نہیں لے رہے. فیض اللہ فراق صاحب، از دیر اینی وے ٹو اسٹاپ اٹ؟ سر کوئی رستہ ہے ایسا جس میں کشمیریوں کے لیے کچھ سائے آف ریلیف یا بریدنگ سپیس پیدا کی جا سکے؟ یاسر صاحب، اس معاملے میں جو ہے عالمی فورمز پہ آواز کو مؤثر بنانا پڑے گا. جو کشمیر کی آواز ہے، جو اس کے سپورٹرز ہیں، اس طرح آپ نے کہا پاکستان نے ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور اپنی بساط سے بڑھ کے بھی لڑا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے کشمیریوں کی انسانی حقوق کی آواز بنے اور ان کو آزادی ملے، یا جو وہ چاہتے ہیں کہ خود ارادیت کا جو اقوام متحدہ نے شیورٹی ان کو دیا ہے، آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اب اس آواز کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے اور اس آواز کو مؤثر بنانے کے لیے نئی اسٹریٹجیز کی بھی ضرورت ہے، کشمیر کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی، اور جو کشمیر کی تینوں اکائیاں ہیں ان کے اندر بھی ایک نئی جذبے کے ساتھ ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور عالمی فورمز پہ بھی جس طرح کے عالمی گلوبل پاورز ہیں ان کے بیچ اس سے آواز کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب تک عالمی طاقتیں کشمیر کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گی، یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا. اور دنیا، میں پہلے بھی کئی فورمز میں یہ کہہ چکا ہوں، ایون آپ کے پروگرام میں بھی، کہ دنیا طاقت کے ساتھ ہے. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اکانومی ہے، اس کی طرف دنیا دیکھتی ہے. اور اس طرح کی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. چائنا کے بعد بھی ایک دو طاقتوں کو اپنے ساتھ اس آواز پر مؤثر آواز میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیری کے ساتھ ہونے والی یہ بربریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا. آج کے موضوع کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا، اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.